بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کشمیر میگزین کے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد کی سڑکوں پہ میں نے کچھ ہورڈنگز دیکھیں. ان ہورڈنگز کے اوپر لکھا تھا جوناگڑھ از پاکستان. ذہن میں سوال آیا کہ جوناگڑھ پاکستان کیسے ہے. پھر اس کے بعد ہم نے کچھ عرصے کے بعد دیکھا کہ پاکستان کا پولیٹیکل میپ جو ہے وہ پاکستان نے آویزاں کیا اور خود وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے اس کو پوری دنیا کے سامنے پیش کیا. اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دنیا کے کوئی ایسے ممالک تھے جنہوں نے جو بہت ہی اسٹرانگ مضبوط ممالک تصور کیے جاتے ہیں انہوں نے پاکستان کے پولیٹیکل میپ کو تسلیم بھی کیا. اب اس پولیٹیکل میپ کی خاص بات کیا ہے؟ اس پولیٹیکل میپ کی خاص بات یہ ہے کہ اس پولیٹیکل میپ کے اندر مقبوضہ کشمیر کا وہ حصہ جو انڈیا نے بزور قوت جو ہے طاقت کے نشے میں چور ہو کے انڈیا نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور 12 ملین سے زائد کشمیریوں کو پابند سلاسلی کہہ سکتا ہوں میں اوپن جیل کے اندر انہیں کنورٹ کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک ریاست حیدرآباد جس نے اعلان کیا اس بنیادی فارمولے کے تحت جس کے تحت یہ ایک ڈیزائن ہوا تھا کہ وہ جو 585-86 ریاستیں ہیں تقریباً 600 کے قریب ریاستیں ہیں وہ اپنے مقدر کا فیصلہ خود کریں گی انہوں نے ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے یا پاکستان کے ساتھ رہنا ہے. انہوں نے بھی یہ اعلان کیا. پھر ایک اور ریاست جس نے تو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن تک سائن کر دیا پاکستان کے ساتھ اور سگنیٹریز بھی موجود تھے اور اس ریاست کا نام ریاست جوناگڑھ. اب مقبوضہ کشمیر کا جو سلسلہ رہا وہ ہم نے دیکھا کہ ہندوستان نے ایک انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا نہ ہندوستان نے کبھی پیش کیا اس کو بنیاد بنا کے اس نے فوج کشی کر دی اور یہ کہہ دیا کہ جی کیونکہ مہاراجا نے ہمارے ساتھ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کر دیا تھا تو اس لیے یہ ہمارے پاس ایک تعویل ہے بنیاد ہے. لیکن اس کے بعد پھر ہندوستان خود ہی گیا یونائٹڈ نیشنز اور ان کے جا کے کہنا پڑا کہ جی بالکل ہم فورسڈ میرجز کے اوپر بلیو نہیں کرتے, جو یہاں کی عوام چاہیں گے ہم وہ کریں گے اور ہم 74 سال سے دیکھ رہے ہیں جو ہندوستان وہاں پہ کر رہا ہے. آج کے اس پروگرام میں ہم ریاست جوناگڑھ پہ بات کریں گے اور ہم بات کیا کریں گے کہ جوناگڑھ کی ریاست کے جو نواب ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ریاست جوناگڑھ پاکستان کا حصہ ہے. پاکستان کا حصہ کیسے ہے یہ بھی ہم بات کریں گے. پھر ان کا ایک پراپر ایک کاؤنسل کام کرتی ہے, وہ کاؤنسل کیسے کام کرتی ہے اور جب سے پاکستان کا پولیٹیکل میپ سامنے آیا ہے اس کے بعد سے انہوں نے کیا ایفرٹس کی ہیں اور اس کے کیا نتائج سامنے آئے ہیں. اس کے لیے آج ہم نے بہت ہی محترم شخصیات کو آج اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے. میں سب سے پہلے تعارف کرواتا ہوں. آج ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیوز کے اندر نواب آف جوناگڑھ نواب محمد جہانگیر خان جی صاحب نے. بہت بہت شکریہ نواب صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا کشمیر میگزین میں. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب وزیر اعظم جوناگڑھ صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اسٹوڈیو میں وقت دیا. ٹو اسٹارٹ وتھ جوناگڑھ پاکستان, جوناگڑھ از پاکستان آپ کا مین سلوگن ہے جو ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں. ہم نے انٹرنیشنلی بھی کئی لٹریچر اس کے اندر بھی دیکھا, پاکستان میں بھی دیکھا. ہاؤ از جوناگڑھ پاکستان؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان صاحب آپ کے پی ٹی وی کا میں دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج ہمیں یہ موقع فراہم کرا کہ ہم کچھ گفتگو کر سکیں. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جوناگڑھ از پاکستان اور یہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کے لیے ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن لے جانا چاہتا ہوں. 1947 میں جہاں تقسیم ہند سے 562 ریاستیں تھیں اور اس کے اندر جو جوناگڑھ تھی وہ جو پورا ایک آرڈر تھا 562 اسٹیٹس کا, اس میں 6 نمبر پر سب سے امیر ترین ریاست تھی. یہ ایک ایسی ریاست تھی کہ جو ایک ٹوٹلی جس کو آپ کہتے ہیں گے سوشل ویلفیئر ریاست تھی, جہاں ایجوکیشن بالکل فری تھا, بچوں کے لیے بورڈنگ, لاڈجنگ, پینسلز, کپڑا, ایوری تھنگ واز فری. اٹ واز دا رسپانسبلٹی. بلکہ اسٹوڈنٹس کو انکریج کرنے کے لیے اسٹیٹ پاکٹ منی بھی دیتی تھی. اور جب ہم ہیلتھ کیئر کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہاسپٹلائزیشنز اور میڈیسنز جو تھیں وہ ایکسپریس رسپانسبلٹی تھی آف دا اسٹیٹ گورنمنٹ. اور اس کے علاوہ نہ تو صرف یہ بلکہ 5 لنگر چلا کرتے تھے تو کوئی شخص بھوکا نہیں سوتا تھا ریاست میں. اور جو ہمارا ایک رشتہ تھا اپنے لوگوں کے ساتھ وہ ایسا تھا کچھ آپ کہہ لیں کہ جو جتنی پرجا تھی, جو عوام تھی ریاست جوناگڑھ کی, وہ نواب کے بچے ہوتے تھے. وہ ان کو اس طرح دیکھتے تھے
اس طرح شوکت کرتے تھے اور اس طرح ان کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی تھی. تو وہ نواب آف جوناگڑھ جو تھے وہ کنگ آف ہارٹس تھے. لوگوں کے دلوں کے اوپر انہوں نے حکمرانی کری. کوئی بھی ایسا ہوتا تھا فیصلہ یا کوئی ایسی پالیسیز لانی ہوتی تھی ریاست کے اندر تو وہ ایک ہماری اسٹیٹ کاؤنسل تھی وچ واز دا جوناگڑھ اسٹیٹ گورنمنٹ. تو اس کے اندر ریپریزنٹیشن تھا دونوں کا, ہندو کمیونٹیز کا اینڈ مسلم کمیونٹیز کا بھی. تو ان سے بلا کے پوچھا جاتا تھا اور مشورے لیے جاتے تھے. اس وقت آبادی میرے خیال سے اتنے زیادہ نہیں تھی, تقریباً 1.5 ہوگی, 1.5 ملین. جی. تو یہ ہوا کہ پھر عوام بہت خوش تھی کہ ہم اس طرح کرنا چاہتے ہیں نواب صاحب, ہم اس طرح. تو بولے اچھا ٹھیک ہے آپ اس طرح کرنا چاہتے ہیں کریں. تو یہ تھا کہ ہندو کمیونٹی جو تھی وہ تقریباً 70% کے قریب تھی یا کم بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ پھر آپ دیکھیں کہ ڈیموگرافی کو چینج کرا گیا وہاں. تو ان سے بھی بلا کے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نواب صاحب ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں, جس طرح آپ کے فور فادرز نے ہمارے فور فادرز کے ساتھ جو برتاؤ رہا ہے اور جس طرح آپ نے حکمرانی کری, اور آپ جس طرح کہیں گے ہم. یہ پارٹیشن کی بات کر رہے ہیں. پارٹیشن کی بات, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دادا حضور نے کہا ہز ہائنس نواب آپ کی کاؤنسل تھی, اس کاؤنسل میں ریپریزنٹ کر رہے تھے ہندو بھی مسلم بھی, دونوں نے مل کے یہ ڈیسائیڈ کیا اور آپ کو ایڈوائس کیا کہ جی بالکل آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کر لیں. جی بالکل درست, ایسا ہی تھا. تو پھر وہ کیونکہ کاؤنسل کا ایک وزن بھی تھا تو نواب صاحب نے پھر یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے. تو چنانچہ 15 سپٹمبر 1947 کو یہ الحاق ہوا پاکستان کے ساتھ. انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن ہوا. جی ہاں, یہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کہلاتا ہے. بالکل یہ آن ریکارڈ آج بھی موجود ہے, اور یہ ریاست کی جانب سے ہمارے دادا حضور ایز دا ساورن رولر آف جوناگڑھ, جو نارم تھا, جو رول تھا اس وقت. جی ہاں بالکل لا تھا. ہی واز ان ایکسرسائز آف ہز ساورنٹی, اور پاکستان نے پھر اسے ایکسیپٹ کرا. اینڈ جو فرسٹ پاکستان کے گورنر جنرل اینڈ فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایکسیپٹ کرا. تو دونوں پرسنالٹیز کے دستخط جو ہیں وہ اس انسٹرومنٹ آف ایکسیشن. انڈیا نے اس کو کیسے اپنا حصہ بنایا؟ جی ہاں, میں آپ کو بتاؤں اصل میں یہ تھا کہ جو قانون تھا, یہ جو ایکٹس آئیں, دا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 اور انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947, تو یہ سب ایکٹ جو تھی یہ انڈورس تھی, they were ratified by the British Parliament. تو یہ ایک حصہ تھا, this was the international law. ٹھیک ہے. تو ساورنس جو تھے اپنی ریاستوں کے, ان کو چوائس دیا تھا کہ ویدر کہ آپ ہندوستان ڈومینینز آف ہندوستان کے اندر آپ ہونا چاہتے ہیں یا آپ ڈومینینز آف پاکستان کے ساتھ, یا پھر تیسری چوائس بھی تھی ٹو ریمین انڈیپینڈنٹ. تو ہمارے دادا حضور نے یہ کرا کہ انہوں نے کہا کہ ہم جی بالکل ہم پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. چنانچہ یہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہو گیا, اور اس کے بعد ہمارے دادا حضور یہاں آئے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنے کے لیے. تو وہاں جو تھا پیچھے ہندوستان کو پتہ لگ گیا کہ نواب صاحب نہیں ہیں گے یہاں. حالانکہ یہ ٹاپ سیکریسی میں بات تھی, مگر کیونکہ عید الاضحیٰ کا موقع تھا اور جو نواب صاحب جا کے وہاں میدان کے اندر نماز ادا کرتے تھے عیدگاہ میں سارے لوگوں کے ساتھ, تو وہ آئے نہیں. تو پھر وہ بات کنفرم ہو گئی کہ نواب صاحب پاکستان تو آئے تھے یہاں بات کرنے کے لیے. تو کچھ میرے خیال سے 1 ہفتے کا تھا کہ ہم 1 ہفتے کے بعد واپس ہو جائیں گے, مگر پھر ہندوستان نے یہ حرکت کری کہ اس نے اپنی فوجیں بھیج دیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں اگینسٹ نارمز اینڈ پرنسپلز آف آل انٹرنیشنل لا تھا. فوج کشی کے ذریعے ہندوستان نے اس پہ قبضہ کر لیا. دیکھیں دس از اگینسٹ دا انٹرنیشنل لا. یہ جو چارٹر آف یونائٹڈ نیشنز ہے اس کے بھی خلاف ہے. ٹھیک ہے, اس پہ مزید کیا کام ہو رہا ہے میں اس پہ بھی بات کروں گا. مجھے یہاں پہ صاحبزادہ صاحب کو انوالو کرنا ہے. صاحبزادہ صاحب, آپ وزیر اعظم جوناگڑھ ہیں. وزیر اعظم جوناگڑھ کیا کام کرتے ہیں؟ آپ کی ایک کاؤنسل ہوتی ہے, کس طرح وہ کام کرتی ہے, اور جب سے پاکستان کا پولیٹیکل میپ سامنے آیا ہے اس وقت سے اس وقت تک آپ نے کیا کام کیا ہے ریاست کی عوام کے لیے اور پاکستان کے ساتھ الحاق کو یقینی بنانے کے لیے؟ بہت شکریہ جی. میں ایک ہسٹوریکل چھوٹی سی یہ عرض کر دوں کہ
جو رسپانسبلٹی ہے وزیر اعظم کی اس کا اوریجنل ٹائٹل تو ریاستوں میں دیوان کہا جاتا تھا. یعنی جو بھی پرنسلی اسٹیٹس تھیں ان کے وہ دیوان کہے جاتے تھے, بیسکلی وہ وزیر اعظم ہی ہوتا تھا. تو اس میں جوناگڑھ کے بڑے بڑے مطلب اعلیٰ سطح کے لوگ جو ہیں وہ دیوان رہے. ہمیشہ ایسے لوگ دیوان ہوتے تھے جن کو سر کا یا خان بہادر کا یا رائے بہادر کا خطاب ہوتا تھا. ریناؤنڈ پرسنالٹیز ہوتی تھیں ساری. اور آخری جو دیوان تھے 1947 میں, جس وقت یعنی اسٹیٹ پہ قبضہ کیا ہندوستان نے, اس وقت کے آخری دیوان سر شاہ نواز بھٹو تھے, جو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے والد گرامی تھے. اور جب سر شاہ نواز بھٹو پاکستان میں آ گئے, پھر ریاست پہ تو قبضہ ہو گیا, ذوالفقار علی بھٹو صاحب himself remained acting دیوان آف ریاست جوناگڑھ before he joined the federal cabinet of Pakistan. ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیوان کا کام یہ ہوتا ہے کہ دیوان نواب کی طرف سے کنورسیشن کرتا ہے, کورسپونڈنس کا ذمہ دار ہوتا ہے, جتنی ریاستی سطح پہ ہو رہی ہوتی ہے, سرکاری اداروں کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے, عوام کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. پھر جو دیوان جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک آپ سمجھ لیجئے کہ برج ہے بٹوین اسٹیٹ اینڈ بٹوین دی رولر. لوگوں کے ساتھ بھی اور نواب کے ساتھ بھی وہ ایک برج کا کردار ادا کرتا ہے. اور اس کے بعد جو اس وقت پاکستان میں موجودہ حالات میں میری رسپانسبلٹیز میں ایک تو ہز ہائنس کی کورسپونڈنس کرنا ہے, کیس کے جو لیگل پرسپیکٹیو ہیں ان کو دیکھنا ہے, اس کے ساتھ ہماری جو جوناگڑھ کمیونٹی ہے ان کے ساتھ ایک مضبوط رابطہ استوار کرنا ہے. سوری ٹو کٹ یو, یہ کیس کتنا اسٹرانگ ہے قانونی طور پہ, کیونکہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کی تو بات نواب صاحب نے کر دی, یہ قانونی طور پہ کتنا اسٹرانگ کیس ہے جس کو جا کے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی, انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر بھی جا کے دیا جا سکتا ہے, ایون ICJ کے اندر بھی اس کو لیا جا سکتا ہے؟ یو ٹیک کیس لیگلی یہ پاکستان کے حق میں بہت زیادہ مضبوط ہے. اس کی ریزن یہ ہے, جیسے ہز ہائنس کہہ رہے تھے, کہ جو ٹریٹی ہے ریاست جوناگڑھ کے درمیان اور ریاست پاکستان کے درمیان, وہ دو ساورنز کے درمیان ٹریٹی ہے. کیونکہ جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں ان کے اوپر تاج برطانیہ کی سوورینٹی نہیں تھی, ان کی سوزرینٹی تھی. جو سوورینٹی تھی, سوورینٹی بلانگز ٹو مہاراجاز, رولرز اینڈ نوابز. تو یہ دو ساورنز کے درمیان معاہدہ تھا. اس لیے یہ ٹریٹی جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے, اور اس ٹریٹی کے بعد کوئی ایڈیشنل انسٹرومنٹ آف ایکسیشن نہیں ہوا, اور اس کو کسی اور آرڈر نے آج تک کے معطل نہیں کیا. اس لیے ٹریٹی آج تک کے انٹیکٹ ہے. اور اس کے بعد آپ اگر 8 جولائی سے لے کے 8 جولائی 1947 سے 7 جولائی 1948 تک کی جو پروسیڈنگز ہیں یونائٹڈ نیشنز کی, ان کے اندر باقاعدہ جوناگڑھ کویسچن کے اوپر ڈسکشنز ہوتی رہی ہیں UNSC کے ایجنڈے کے اوپر, اور اس کے بعد بھی یہ اس کے ایجنڈے کے اوپر رہا ہے. اور رقبہ اس وقت کتنا ہے؟ اس وقت ہندوستان نے اسے کس ریاست میں مرج کیا ہے, اور اس کی آبادی جو ہے وہ کیا ہندوستان جو اس کا ماڈل ہے کشمیر کے اندر بھی, کہ ڈیموگرافکلی اس نے بہت زیادہ چینجز لے کر آئے ہیں؟ تھوڑا سا انسائٹ جوناگڑھ بھی ہمیں بتائیے گا. 4000 اسکوائر مائلز اس کا ٹوٹل رقبہ تھا, اور تقریباً 100 مائلز یہ بحیرہ عرب کو لگتا تھا. اور اسٹریٹجیکلی یہ کہ جو بہت مشہور ہندوستان کی آج بھی 2-3 بڑی بندرگاہیں جو ہیں ان میں ویراول ہے جو ریاست جوناگڑھ کے اندر تھی, اور اس لیے بھی اس وقت پاکستان کے لیے اس کی اسٹریٹجک اہمیت اور ویلیو اور بڑھ جاتی ہے. یہ بیسکلی گجرات کے اندر ہے, اور اس کو انہوں نے پھر مختلف ڈسٹرکٹس میں تقسیم کر دیا تاکہ ریاست کا جو اس وقت ڈھانچہ کام کر رہا تھا اس کو مکمل طور پر ڈیمالش کیا جائے. اینڈ یو رائٹلی correlated with کشمیر, what they did in کشمیر, انہوں نے ٹوٹل اس کے ڈیموگرافکس چینج کر دیے, آبادی کا تناسب تبدیل کر دیا. جو وہاں کے عزت دار لوگ تھے ان کو انہوں نے بالکل ایک طرف پھینک دیا. تو اس وقت اگر پاکستان نے اس کو نقشے میں شامل کیا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ تخت دلی کانپتا ہے جس وقت جوناگڑھ کا نام آتا ہے. یہ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ یہ قومی سطح پہ ہماری ایک کمزوری رہی ہے کہ ہم 73-74 سال میں اپنے اس کیس کو اس طریقے سے آگے لے کے نہیں آ سکے. اس کی اور بھی بہت سی وجوہات ہیں, ان کو علیحدہ سے ڈسکس کیا جا سکتا ہے. کچھ پرسنل ہوں گی, کچھ پرسنل ہیں, کچھ نیشنل ہیں, کچھ پھر مطلب پاکستان کے اندر بہت بڑی بڑی سیاسی تبدیلیاں آتی رہیں, تو اس پہ وقت کی گرد بہت زیادہ پڑتی رہی ایشو کے اوپر. لیکن آج بھی لیگل پرسپیکٹیو میں جب آپ جوناگڑھ کی بات کرتے ہیں تو ہندوستان کی
ٹانگیں کانپتی ہیں, ہندوستان کا تخت کانپتا ہے. آپ نے دیکھا کہ ایس سی او کے اجلاس سے اجیت کمار دوول جو تھے وہ بائیکاٹ کر کے آ گئے اس بات کے اوپر کہ جوناگڑھ کو ریٹریٹ اپنے نقشے میں کیوں کیا ہے پاکستان نے. اب یہ چونکہ انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں, مناوا در بھی اور جوناگڑھ بھی, اس لیے جہاں یہ دونوں آتے ہیں پاکستان بہت سٹینڈ کرتا ہے اس کے اوپر, بڑا فرملی سٹینڈ کرتا ہے اور بڑا مضبوط کیس ہے پاکستان. میں نواب صاحب کی طرف, نواب صاحب جو عوام ہے جوناگڑھ کی, ان سے ابھی بھی آپ کے رابطے ہیں, وہ کیا کہتی ہے کہ آپ اس معاملے کو لے کر چل رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, کیونکہ یہ ان لائک کشمیر ہوا ہے, کیونکہ کشمیر میں جب انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کی بات آئی تو وہاں پہ آلریڈی ایک مزاحمت شروع ہو چکی تھی, لوگوں نے ٹوٹلی اس کے خلاف بات کی تھی کہ ہماری جب 90-95% آبادی جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے, تو ہاؤ کم کہ ہم انڈیا کے ساتھ اپنی ایکسیشن کر سکتے ہیں. اس وقت سچویشن کیا کوئی ریٹیلیشن وہاں کی عوام کی طرف سے آئی جب یہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن ہوا, اور اس کے بعد آج کے وقت پہ ہم جب آ جائیں گے تو اس وقت کیا سپورٹ ہے اور کیا لوگ کیا کہتے ہیں آپ کے حوالے سے, یا آپ کو کیا سپورٹ مل رہی ہے؟ جی دیکھیں, جوناگڑھ کے بھی جو لوگ تھے وہ آج تک کے محبت کرتے ہیں, آج تک کے میسیجز آتے ہیں, اور خصوصاً کہ آپ آئیں نواب صاحب, تو میں ان کو دلاسا دیتا رہتا ہوں گا کہ جی بالکل ہم آئیں گے, اور انشاءاللہ یہ وقت بھی آئے گا کہ ہم لوگ جائیں گے. مگر ہمارے والد صاحب ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہم جب بھی جائیں گے تو ہم عزت سے جائیں گے, وہاں عزت سے داخل ہوں گے, انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. تو یہاں بھی ہمارے جوناگڑھ کے لوگ ہیں, وہ بھی کچھ تقریباً 20-25 لاکھ سے اوپر ہیں. تو جس طرح وہاں کے لوگ محبت کرتے ہیں, چاہے وہ ہندو کمیونٹیز ہو یا مسلم کمیونٹیز ہو, تو اس طرح یہاں بھی لوگ ہیں, وہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں بے تحاشا. تو یہ ہمارا ایک, کیونکہ ایک اسپریچول گدی تھی یہ ایک, تو ہمارا جو ہے ایک نواب صاحب سوری ٹو کٹ یو, یہ فاشزم کا استعارہ آج کل پوری دنیا میں بن چکا ہے مودی, کیا اس کا تعلق بھی آپ ہی کی ریاست سے یا ارد گرد سے تھا؟ جی ہاں بالکل, ان کا تعلق بھی وہیں سے تھا, ان کا تعلق بھی وہیں سے ہے, گجرات سے. اور آپ دیکھیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تعلق وہیں سے تھا, گجرات سے, اور مہاتما گاندھی کا بھی تعلق وہیں سے تھا, گجرات سے. اور آپ دیکھیں کہ سردار ولبھ بھائی پٹیل جو تھا اس کا تعلق بھی وہیں سے تھا. سو دیٹ ریجن ہیز پروڈیوسڈ. آپ کو سپورٹ ہے وہاں پہ, آپ نے جو یہ اسٹیپ لیا ہے, آپ کی بیک پہ لوگ کھڑے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ کام کریں, ہم آپ کے پیچھے ہیں. جی ہاں بالکل. مگر وہاں انڈیا کے آپ دیکھیں حالات کہ کیسے ہیں, کہ اتنا اوپریس کرا ہوا ہے کہ وہ فریلی اپنی جو خواہشات ہیں اس کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک, تو اس وجہ سے وہ کیموفلاج کر کے رکھتے ہیں اپنی خواہشات. نواب صاحب کی کوئی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اس حوالے سے ڈپلومیٹ سے, انٹرنیشنل کمیونٹی سے, تاکہ اپنا کیس جو ہے پلیڈ کر سکیں انہیں؟ جی ہاں بالکل. ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں, ہم 1 مہینہ کراچی میں ہوتے ہیں, پھر دوسرا مہینہ ہمارا اسلام آباد میں ہوتا ہے, کیونکہ ہم دونوں کو دیکھتے ہیں, کہ اسلام آباد کو بھی دیکھنا ہے اور کراچی کو بھی دیکھنا ہے. کراچی میں آپ کے یقیناً وہاں پہ فالوورز ہیں, لوگ ہیں, محبت کرنے والے ہیں. جی بالکل. ویسے تو پورا پاکستان ہی آپ سے بہت محبت کرتا ہے, لیکن کیونکہ جوناگڑھ کی آپ نے بتایا کہ ان کا تعلق ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنا سپورٹ مجھے پاکستان کے لوگوں سے ملا ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں. میں ان کا سب کا, ان کے سپورٹ کا, ان کی محبتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے گا. تو یہ ہے گا کہ جی بالکل, پچھلے 2 مرتبہ جب ہم آئے یہاں, لاسٹ ہمارے جو 2 ٹورز ہوئے اسلام آباد کے, تو اس کے اندر ہم نے یہ سلسلہ شروع کرا ہے کہ ہماری جو ہے ایمبیسڈروں سے جو ہیں مختلف ملکوں کے, ان سے ہم نے اپنے ملاقات کا یہ سلسلہ جاری کر دیا ہے. تو ظاہر ہے ابھی اتنے سادہ ملک ہیں, تو وہ سلسلہ جاری رہے گا. رسپانس اب تک کیسے آیا؟ بہت اچھا آیا, بہت اچھا آیا, توقع سے زیادہ بہتر رسپانس آیا ہمیں الحمدللہ. جی, اس پر ہم بہت خوش ہیں گے. ٹھیک ہے, میں سلطان صاحب آپ کو انوالو کرتا ہوں. جو یہاں کی جو آبادی, جس طرح سے کافی حد تک آبادی وہاں سے شفٹ ہوئی, مسلمان آبادی وہاں سے شفٹ ہوئی, کہ اور بھی خاندان وہاں سے شفٹ ہوئے, ان کو جیلن کرنے میں, ان کو اس ایشو کو سمجھانے میں, ان کی سپورٹ لینے میں تھوڑا آگاہ کیجیے گا کہ آپ نے کتنی ورکنگ کی ہے, اور جس طرح سے میں نے سوال کیا نواب صاحب سے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بتانے میں کہ یہ کیس موجود ہے, یہ
انٹیکٹ کیس ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ قانونی کیس ہے, اب اس کو ہم نے بتانا بھی ہے, میسج بھی کنوے کرنا ہے, اس کے لیے کیا ورکنگ ہو رہی ہے؟ تھوڑی سی شخصیات کا بھی بتائیے گا. میں تھوڑی ریسرچ کر تو پتہ چلا کہ بہت ٹالرنگ شخصیات, جیسے نواب صاحب نے بتایا, اور پاکستان کے اندر بھی جو شخصیات رہی ہیں ان کا تعلق بھی جوناگڑھ سے. جی میں ایک تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جوناگڑھ کی جو پاپولیشن ہے پاکستان کے اندر مہاجرین کی, وہ 2.5 ملین ہے. 25 لاکھ. 25 لاکھ. میجورٹی آف دیم وہ کراچی میں رہتے ہیں, لیکن سندھ کے باقی علاقوں کے اندر بھی وہ رہتے ہیں کراچی کے ساتھ ساتھ. اس کے علاوہ یہ کہ بڑی بڑی شخصیات ہیں, میں اگر یہاں نام لوں تو آپ کے ناظرین کے لیے یقیناً یہ حیرت کی بھی اور خوشی کی بھی بات ہوگی. سب سے بڑا نام جو ہے وہ مرحوم عبدالستار ایدھی صاحب کا ہے, ان کا تعلق ریاست جوناگڑھ کے ساتھ تھا. اسی طرح محمد برادران کرکٹ کے اندر بڑے معروف رہے, ان کا تعلق ریاست جوناگڑھ سے تھا. پھر آپ کے جتنے بزنس کے بڑے نام ہیں جن کا پاکستان کی اکانومی میں ہمیشہ بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے کراچی میں, وہ تقریباً لوگ جوناگڑھ سے تعلق رکھتے ہیں. میمن کمیونٹی, آپ کے بڑے بڑے مذہبی رہنما جو ہیں وہ جوناگڑھ سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کے بہت بڑے بڑے سیاسی خاندان جو کراچی کے اندر رہتے ہیں وہ جوناگڑھ سے مائیگریٹ کر کے آئے ہیں. جوناگڑھ کی کمیونٹی بہت وائبرنٹ, ویری ویل ایجوکیٹڈ اور بڑے زبردست لوگ ہیں, کھلے بڑے دل والے لوگ ہیں. اس وقت جو ہماری ملاقاتیں رہی ہیں اس میں ہمیں ایک تو بہت پازیٹیو فیڈ بیک یہ آیا کہ جن لوگوں کو پتہ ہے ایشو کا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اتنی بڑی سٹوری ہے جس کو دنیا نہیں جانتی. آپ یہ دیکھیں نا کہ بلینز اینڈ ٹریلینز کے ان کے اثاثے جن پہ ہندوستان نے غاصبانہ قبضہ کر لیا, ان کے ایک پیلس کو آپ دیکھیں, سینکڑوں کمرے اور کوسٹل لائن کے اوپر بنے ہوئے, اور وہاں جتنے معدنیات تھے جوناگڑھ کے اندر, پھر نوابوں کی اپنی جتنی پرسنل بیلانگنگز تھیں, کوئی حساب نہیں تھا. ایک ڈائناسٹی تھی, قبضہ کیا. دیکھیں نا, ایک ڈائناسٹی تھی جو 1730 سے لے کے 1947 تک 200 سال, 250 سال ایک ڈائناسٹی رہی ہے. کتنے نواب آئے, کتنے ان کے خزانے تھے, وہ کہاں گئے؟ ہندوستان سرکار اس کو لوٹ کے لے گئی سارے کو. تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی چھوٹی چھوٹی سٹوریز ہوتی ہیں اور دنیا کے اندر ان پہ بڑی بڑی فلمیں بنتی ہیں, ڈاکیومنٹریز بنتی ہیں, ان پہ چیزیں لکھی جاتی ہیں, لیکن جوناگڑھ پہ انفارچونیٹلی اتنا زیادہ لکھا نہیں گیا, یا اتنا زیادہ اس پہ کام ہم کوشش کر رہے ہیں, اس پہ انگیج کر رہے ہیں مختلف لوگوں کو کہ اس پہ کچھ ڈاکیومنٹریز بنیں, کچھ اس کے اوپر اگر کوئی سیریز پروڈیوس کی جا سکے تو وہ لوگوں کے لیے دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی, لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے اس کو. اچھا, اس کے بعد دوسرا ایک طبقہ ہے جن کا بنیادی سوال یہ ہوتا ہے کہ جی آپ ابھی اس مسئلے کو لے کے آگے آئے ہیں تو یہ 73-74 سال یہ مسئلہ کہاں یہ رہا ہے. میں اس پہ ایک کنفیوژن تھوڑی سی آپ کی اجازت سے آپ کے ناظرین کے لیے کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ تقریباً 65 تک جوناگڑھ ایشو جو تھا وہ ہمیشہ پاکستان کی مین سٹریم پولیٹکس میں ڈسکس ہوتا تھا. فارن پالیسی کا بھی یہ ظاہر ایک طرح سے حصہ تھا. 59 میں جب نواب سر محبت خان جی کا انتقال ہوا تو میرا خیال ہے کہ آپ کے لیے, میرے لیے بھی یہ بات بڑی سرپرائزنگ تھی کہ میں نے ادر دین عبدالستار ایدھی صاحب کسی سویلین کا جو فیونرل ہے وہ میں نے گن کیریج کے اوپر جاتے ہوئے نہیں دیکھا. نواب سر محبت خان جی کا جو جنازہ تھا اس میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان, پریزیڈنٹ آف پاکستان وہ موجود تھے, اور ان کا جو جنازہ تھا وہ گن کیریج کے اوپر لے جایا گیا جو ایک بہت بڑا اعزاز تھا. اچھا, اس کے بعد جب 71 ہوا, فال آف ڈھاکہ ہوا, کیپٹل پاکستان کا جو تھا وہ کراچی سے اسلام آباد شفٹ ہو گیا, نواب صاحب زیادہ کراچی میں رہے, تو اس وجہ سے ایشو جو تھا وہ تھوڑا بیک پہ گیا. لیکن اس کی انٹرنیشنل ویلیو پہ, اس کی انٹرنیشنل ویلیو پہ کوئی اثر نہیں, فرق نہیں پڑا. ٹھیک ہے, آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. یقیناً اس پہ ہم سیریز آف پروگرام کریں تو کم ہے, اور انشاءاللہ آگے فیوچر میں ہم اس کے اوپر کام بھی کریں گے. نواب آف جوناگڑھ نواب محمد جہانگیر خان جی صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ اسٹوڈیوز میں آئے, ہمیں وقت دیا اور آپ نے بتایا ہمارے ویورز کو کہ اصل میں جوناگڑھ کا مسئلہ ہے کیا اور ہاؤ
یہ اس کو ہم جوناگڑھ از پاکستان کیوں کہتے ہیں. اور دیوان صاحب، صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ بھی تشریف لائے اور آپ نے ڈیٹیلز بتائی کہ آپ کیسے اس کو ریسٹرکچر کر رہے ہیں اور کیسے آپ کی کونسل کام کرتی ہے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین، ہندوستان جتنی بھی کوشش کر لے غاصبیت کی، ہندوستان کے حوالے سے یہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، خود ہندوستان میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ جو ہندوستان کا اس وقت طرز حکومت ہے، اس سے کئی ہندوستان جنم لے سکتے ہیں اور کئی ہندوستان جنم لیں گے. ہم نے دیکھا پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے، ناگالینڈ میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ وہ ریاستیں جن کے اوپر ہندوستان نے قبضہ کیا ہوا ہے، یقیناً وہ سوئی نہیں ہیں، وہ بیٹھی ہیں، اٹھ رہی ہیں، جاگ رہی ہیں، دنیا کو یہ بتا رہی ہیں کہ ہندوستان کی یہ غاصبیت ہے، صرف مقبوضہ کشمیر کے اندر نہیں ہے بلکہ جوناگڑھ کے اندر بھی ہے اور بھی باقی ریاستوں میں ہے. اور وقت آئے گا کہ جب ان تمام ریاستوں کو اپنا اپنا ان کا حق ملے گا. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.